سنت کا اپنے دل کا میل، ہوس اپنے دل کی، خواہش تمہارے نفس کی، جانور تمہارے اندر کا بولے، زبان اس کی لٹکی ہو، رال اس کی ٹپکتی ہو، اور نام دو تم سنت کا، اور یہ تم نہیں، اس میں بھی شامل، اسٹیج والے بھی شامل، ہم سارے شامل۔ سنت کی بات کرتے ہو تو مجھے بتاؤ، آج میں پوچھتا ہوں اس پنڈال سے پورے، نہیں جی سنت ہے، وہ مولوی صاحب کہتے ہیں سنت ہے، ہاں ٹھیک ہے سنت ہے، اسلام میں اجازت ہے شادیوں کی، اور کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی 10 کرے، 50 کرے، 15 کرے، 40 کرے، نہ عورت کے لیے کوئی پابندی، نہ مرد کے لیے کوئی پابندی۔ جو تعداد نکاح ہے اس پر رب نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ یہ بات غلط ہے کہ رب نے کوئی پابندی لگائی۔ پابندی صرف اتنی ہے کہ ایک خاتون ایک وقت میں صرف ایک بندے کے نکاح میں رہے، اور پابندی صرف اتنی ہے کہ ایک مرد صرف 4 عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھے بغیر وقت، اس سے زائد کو نہ رکھے، ورنہ نکاح کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ معاملہ یہ ہے کہ آپ میں سارے بیٹھے ہیں، شادی شدہ جو ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، جن کی شادی ہو گئی، جن کی 2 ہو گئی ہیں وہ 2 کھڑے کریں۔ مجھے یہ بتاؤ شادی شدہ لوگوں، آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کی بیوی اس سے 15 سال بڑی ہو، پہلی بیوی؟ کوئی ہاتھ کھڑا کرے؟ کوئی نہیں۔ یہاں پہ سنت یاد نہیں آئی مومن کو؟ یہاں سنت یاد نہیں آئی۔ میں سنت کا بڑا، میں تو جی سنت عمل ہے یہ دوسری شادی، میں سنتوں کا بڑا دل دادا ہوں، میں مومن ہوں، مجھے بڑا پیار ہے نبی کی سنتوں سے۔ میں نماز کے فرض تو نہیں پڑھتا، لیکن سنتیں مجھے بڑی پیاری ہیں، اور خصوصاً نکاح والی۔ دیکھو یہ اندر باہر کا، اندر کچھ باہر کچھ، کیا ہمیں نہیں پتا؟ یہ دھوکہ کس کو دیتے ہو؟ اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ تمہارا مذاق بنا دے گا، تم دین کا مذاق بناتے ہو۔ مجھے ایک سنت اور کبھی، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا، آپ کی پہلی بیوی طلاق یافتہ ہو، پہلی بیوی طلاق یافتہ ہو، ایسا مرد ہاتھ کھڑا کرے گا؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں، سنت نہیں۔ آپ کی پہلی بیوی طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے، طلاق یافتہ ہے، کوئی رشتہ داری ہے؟ کیا رشتہ ہے؟ کزن ہے۔ کتنی مالدار ہے، غریب ہے؟ کزن کیا، کون سی کزن ہے؟ مساط ہے، ملیر ہے؟ اچھا اگر ملیر نہ ہوتی تو پورے معاشرے میں، اس پورے پنڈال میں ایک بندہ ملا جس کی پہلی بیوی طلاق یافتہ، وہ بھی ملیر نکلی، وہ بھی رشتے دار نکلی۔ مسلمانوں یہ سنت نہیں۔ دوسری شادی کا جو مروڑ اٹھ جاتی ہے ہمارے پیٹ میں، یہ والی سنت بھائی کہو کہ میں خواہش نفس کی خواہش ہے، بولو سنت کے پیچھے کیوں پھنستے ہو؟ تم اپنے نفس کی خواہش کو نبی کی ذات سے کیوں جوڑنے کی کوشش کرتے ہو؟ میرے نبی کی تو تمام کی تمام ازواج سوائے ایک کے یا مطلقہ تھی یا بیوہ۔ سبحان اللہ۔
تم اپنے نفس کی خواہشوں کو سنت کے پیچھے چھپاؤ. لوگوں تیسری سنت یہ ہے کہ جب تک میرے نبی کی پہلی زوجہ حیات رہی، جب تک میرے آقا کی پہلی زوجہ حیات رہی، میرے نبی نے دوسرا عقد نہیں فرمایا. اب جن کی 2 شادیاں ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. تمہاری پہلی بیوی حیات ہے، یہاں پہ سنت یاد نہیں آئی بیٹے. دیکھ لیا سنت. لوگوں خواہش اپنے قلب کی. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی ازواج سے سکون حاصل نہیں کر رہے، ہم ان سے دور ہیں. ہمیں تانا پڑتا ہے، گھر میں ماں تانا مارتی ہے، بہن تانا مارتی ہے، زن مریدی کا ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جب ڈر ہوتا ہے کہ تانا پڑے گا تو میں خامخواہ ڈانٹوں گا اپنی زوجہ کو، نو بیاہتا کو. ابھی نئی نئی شادی ہوئی، اس سے ڈانٹوں گا، اس کو جھڑکوں گا. بات پہ جس بات پہ سراہنا ہوگا اس بات پر بھی اس کی زجر و توبیخ ہو جائے گی، اس کی تعذیب ہو جائے گی، اس کو ڈانٹ پڑ جائے گی. وہ کو خدمت کر کے لائی ہے، جوتے صاف کر کے لائی، جوتے ایسے صاف کرتے ہیں. پھر وہ اندر جا کے روئے گی، پھر وہ سسکیاں لے گی، پھر وہ کروٹ بدل کے سو جائے گی، پھر وہ کلام نہیں کرے گی. اور تم ترم خان بنے ہوگے کہ میں نے بہت بڑا بہادری کا کام کیا اور میں نے کیٹو سر کر لیا. پھر وہ اگلی دفعہ جو جوتے صاف کر کے لائی تھی وہ جوتے بھی نہیں رکھے گی کہ یہ تو کیڑے نکالتا ہے، میرے کام میں نہیں کرتی. جا. پھر دوریاں. اب محبت کی وہ بات نہیں ہو رہی میاں بیوی کے درمیان، اور شیطان خوش ہو رہا. کیا رب راضی ہوگا ایسے تعلق سے؟ اور ذرا سی یہ بد احتیاطی کی گھر کی عورتوں نے زن مرید رن مرید یہ والے تانے، کیا فائدہ ملا؟ 2 وجود جن کو خوشیوں کے لیے جوڑا گیا تھا وہ علیحدہ ناراض. پھر وہ گھر جائے گی، وہ کہے گی میں نہیں آتی، یہ میرے اوپر خامخواہ غصہ کرتا ہے، میرے اوپر سختی کرتا ہے. کیوں؟ حاضر محترم ساری بربادی ان تانوں سے ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں، میرے نبی کی روایت پرائیویٹ زندگی ہے، نجی حیات ہے. آئلی زندگی دنیا کے سامنے رکھنے والی نہیں ہوتی، لیکن میری نبی کی آئلی زندگی کی کچھ جھلکیاں رب نے ہمارے سامنے ہماری بہتری کے لیے رکھ دی. وہ روایت بڑی مشہور ہے. حضور اپنی ایک زوجہ بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی گود میں سر رکھ کے حضور لیٹے ہوئے. پرائیویٹ لائف ہے یہ، میرے آقا کی پرائیویٹ لائف ہے، یہ ذاتی نجی زندگی ہے. لیکن ہماری تعلیم کے لیے اس کی کچھ جھلکیاں سامنے آ رہی ہیں. لوگوں آج مجھے بتاؤ تم میں سے کتنے ہیں جو کبھی اپنی زوجہ کی اکثر اپنی زوجہ کی گود میں سر رکھ کے لیٹ جاتے ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم محبت کا اظہار نہیں کرتے اپنی بیویوں سے. جب پوری محبت کا اظہار نہیں کرتے کھینچے رہتے ہیں اس ڈر سے کہ ہم پر یہ الزام لگ جائے گا کہ یہ رن مرید ہے. پھر جو تشنگی ہوتی ہے، جو پیاس ہوتی ہے وہ نہیں بجھتی. پھر باہر جاتے ہو، پھر آنکھوں کا زنا کرتے ہو، پھر مصنوعی حسن والیوں کی طرف تمہاری نگاہیں اٹھتی ہیں، پھر بے پردگی کی طرف تمہارا رجحان ہوتا ہے، پھر موبائل کے اوپر اٹھا کے بے پردہ عورتوں کی طرف راغب ہوتے ہو کیونکہ اپنی پاک بیویوں کی طرف تمہاری نگاہ نہیں پڑ رہی. ان سے دوری، ان سے محبت کی تسکین نہیں ہو رہی. کیا کریں مسلمانوں؟ دیسی گھی چھوڑ کر وہ مرغیوں کی آلائشوں سے بنا ہوا پتہ نہیں کون سا گھی گندا وہ جا کے کھاؤ گے بازار میں. یہ گندگی ہے. پھر نہیں خرچ کرتے، بیویوں پہ خرچ نہیں کرتے. بیوی اندر آئے ننگے پاؤں
پھٹے حال، بوچھن میں چھید، سر میں دھول اڑی ہوئی، اپنی بیوی کو سرما و غازہ نہیں لے کے دیتے، اپنی بیوی کو مہندی اور لالی نہیں لے کے دیتے، تمہاری بیوی صابن مانگنے کے لیے پریشان ہے، پڑوسن سے کہتی ہے مجھے 100 روپے دے دے، میں تجھے اگلے مہینے واپس کر دوں گی۔ ایسے تمہاری عزت بنے گی؟ ارے بیویوں میں خرچہ کرو۔ جب میرا نبی صدقے گنوا رہا ہے، یہ صدقہ، یہ بھی صدقہ، یہ بھی صدقہ، یہ بھی صدقہ، یہ بھی، پھر فرماتا ہے تمہارا نبی مسلمانوں، تمہارا نبی فرماتا ہے اور سب سے افضل صدقہ وہ جو تم نے اپنی بیوی اور بچوں میں خرچ کیا۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جگر گوشہ حضور غزالی زمان، فیضان حضور مرشد کریم امام اہل سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مسلمانوں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم برباد کر رہے ہیں اپنا معاشرہ، برباد نہیں ہونے دینا، تباہی کی طرف نہیں جانا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں اپنی بات۔ میں جب نئی نئی شادی ہوئی تو میری 4 بہنیں میں اکلوتا بھائی، اور مجھے ماں کی طرف سے اور بہنوں کی طرف سے کبھی کبھار ایسے مذاق مذوق میں کہ بھئی یہ تمہارا بھائی تو رن مرید ہو گیا ہے، ہمارا بھائی تو رن مرید ہو گیا ہے، اور میں نے لاشعوری طور پر اپنی زوجہ کے ساتھ اکھڑ لہجے میں بات کرنا شروع کر دی، اور لاشعوری طور پر میں نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ یہ ذاتی تجربے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ تصویر میں آتی، وہ لالا آنسو آتی، وہ میری بے وفائی کو دل میں رکھ کے بیٹھتی، ہمارے درمیان تلخی، ہمارے درمیان دوری، ہمارے درمیان بات چیت کی کمی۔ میں اپنے نخرے میں وہ اسناد میں کہ مجھ سے معافی مانگے گا، اپنی زیادتی کی ہے، تو میرے والد نے جب یہ بات محسوس کی قبلہ سجاد سے ہی تو ایک دن میرا ہاتھ پکڑا، مجھے لے گئے اپنے دفتر میں اور مجھے کہا بیٹا تو اس وجہ سے کر رہا ہے کہ تمہاری ماں اور تمہاری بہنیں تمہیں رن مریدی کا تانا مارتی؟ میں نے کہا نہیں جی، نہیں، کیونکہ میرے تو لاشعور میں یہ بات تھی، میں نے اس کو جان کے تو ایسا کیا نہیں تھا، یہ تو آٹومیٹیکلی ذہن میں۔ انہوں نے کہا سوچو اس پر۔ میں نے سوچا تو مجھے لگا واقعی یہی بات ہے۔ کہنے کہ بیٹا تمہیں ایک گر بتاتا ہوں، تمہیں زندگی میں کبھی کوئی زن مریدی کا یا رن مریدی کا تانا نہیں مارے گا۔ میں سے جھکا ہوتا، میں نے نگاہیں اٹھائی، کہنے کہ بیٹے جب بھی کوئی رن مریدی کا تانا مارے نا، ایسے سینہ ٹھوک کے کہو ہاں میں رن مرید، میرا باپ بھی رن مرید، میرا دادا بھی رن مرید۔ ہاں تو کیا کروں پھر؟ باہر جو گندی عورتیں کھڑی ہیں ان سے جا کے تسکین حاصل کر کے آؤں۔ بیٹے مرد وہ ہوتا ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، وہ نامرد ہوتا ہے جو باہر جا کے بے غیرتی کرتا ہے۔ یہ میرے بابا کی تعلیم۔ میں وہاں سے آیا، ایک آدھ دن کے بعد کوئی بات ہوئی تو میری ایک ہمشیرہ نے مجھے کہا ہمارا بھائی تو ویسے رن مرید ہو گیا۔ میں نے کھڑا ہو گیا، میں نے سینہ ٹھوک کے کہا ہاں میں رن مرید، ہاں میرا باپ رن مرید، ہاں میرا دادا رن مرید، ہاں رن مریدی کرتا ہوں، اپنی بیوی کی رن مریدی کرتا ہوں، کسی اور کی زوجہ کے تو آگے جا کے خدمت نہیں کرتا۔ خدا کی قسم میری ساری بہنیں دیکھتی ہیں ہمارے بھائی کو کیا ہو گیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں رن مرید تا تھی گیا، میں کو اٹھانا اے میں کو علامہ کہہ نہیں دیتا، رن مریدی کا تانا نہیں پڑا مجھے۔ لوگوں یہ غیرت مندی ہے، اپنی بیویوں سے محبت غیرت مندی ہے، دین نے سکھایا، تمہارے نبی کا اسوہ ہے۔ بیویوں سے محبت کا عالم دیکھو، کہ بیویاں گھر میں ہوتی ہیں تو گھر آباد ہوتے ہیں۔ وہ بیویاں کیا کرتی ہیں تمہیں نہیں پتا، تمہارے گھروں کو سنبھالے بیٹھی ہیں، تمہاری عزتوں کی رکھوالیاں یہ بیویاں ہیں تمہارے، ان کی قدر کرو۔ لوگوں آج جن کی داڑیاں سفید ہیں نا یا سفید ہو رہی ہیں، اگر تصور کرو نا کہ بیوی چلی جائے تو دیکھو گھر کیسے ویران ہوتا ہے، گھر کیسے برباد ہوتا ہے۔ یہ بڑی، میں آپ کو بتاتا ہوں، حضور وفا کا نبھایا،
یہ میاں بیوی میں بڑی وفا ہوتی ہے، وفا کو نبھانا چاہیے۔ یہ نہ دیکھنا کہ اب یہ بوڑھی ہو گئی، اب اس کی آنکھوں کے نیچے جھریاں پڑ رہی ہیں، اب اس کی چہرے کی کھال ڈھلک رہی ہے، اب وہ جوانی والی ران آئی یا نہیں آئی۔ ارے روح بھی تو کوئی چیز ہے، تم تو وہ لوگ ہو جو روحانیت پر ایمان رکھتے ہو۔ روح تو بوڑھی نہیں ہوتی، یہ روح کا لباس جسمانی ہے جو پرانا ہو رہا ہے۔ لوگوں، روح کی محبت روح سے کیسے کم ہو گئی؟ جو دل سے محبت کرتے ہیں، جو انسان کی قدر جانتے ہیں۔ تمہارا نبی میرے آقا کی زوجہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وصال ہو گیا۔ آپ کی تیسری زوجہ بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کے حجرے میں، یہ وہی حجرہ ہے جہاں پہ سرکار کی قبر جہاں پہ ایک طرف ان کے بابا بی بی عائشہ کے بابا سیدنا صدیق اکبر اور ایک طرف سیدنا عمر فاروق، یہ وہی حجرہ۔ اس حجرے میں حضور تشریف فرمائیں کہ بی بی خدیجہ کی جن کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی ایک سہیلی آ گئی، مشہور حدیث ہے، سنیے کس نے سنی ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کے علاقے کے علماء کو کہ جنہوں نے آپ کو یہ حدیث سنائی ہے۔ حضور کی زوجہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سہیلی آ گئی۔ جب حضور کی زوجہ کا وصال ہوا تھا بی بی سیدہ کائنات کی والدہ کا، تو آپ اس وقت ضعیفہ تھی، اور یہ اس کے بھی کافی عرصے کے بعد، مدنی دور کی بات ہے نا، یہ تو اس کے بھی کافی عرصے کے بعد کی بات ہے، کیونکہ وہ تو عام الحزن تو جب شیب ابی طالب کا بائیکاٹ ختم ہوا تھا تو اسی سال آپ کا وصال ہو گیا تھا بی بی خدیجہ الکبریٰ کا اور سید ابو طالب حسین کا۔ یہ تو اس کے کافی عرصے کے بعد کی بات ہے۔ تو اب وہ جو سہیلی آئی ہوں گی وہ کتنی ضعیفہ ہوں گی، کتنی بوڑھی ہوں گی، وہ آ کے بیٹھی ہیں، تو بی بی خدیجہ کی سہیلی بیٹھی ہیں اور بی بی عائشہ دیکھتی ہیں کہ حضور اٹھ کے ان کو تواضع کرتے ہیں۔ سید عالم، روح کائنات، وجہ وجود موجودات، فخر انسانیت، معیار انسانیت، نبیوں کے سردار، رسولوں کا امام، کائنات کی بادشاہت کے تاج والا، وہ اپنی زوجہ کی محبت میں ان کی سہیلی کو معزز کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مقام مصطفیٰ، جگر اوشے حضور غزالی زمان، فیضان حضور مرشد کریم امام اہل سنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بی بی عائشہ دیکھ رہی ہیں، سبحان اللہ، بی بی عائشہ دیکھ رہی ہیں، بی بی عائشہ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو عزتیں دی جا رہی ہیں اس خاتون کو، یہ اصل میں محبت نبھائی جا رہی ہے خدیجہ سے۔ اب ان کی آنکھ دیکھ رہی ہے، بیوی کی آنکھ جانتی ہے کہ بیوی کا زوج کی محبت زوج کے لیے کیا ہے، یہ ایک زوج سے بہتر کون جانتا۔ تو ام المومنین یہ دیکھ رہی ہیں، بی بی عائشہ دیکھ رہی ہیں۔ جب حضور نے آپ کو رخصت کر دیا، حضور تشریف لائے، تو بی بی خدیجہ نے کہا، عرض کی آقا، سبحان اللہ سبحان اللہ، آقا آپ خدیجہ سے ابھی تک اتنی محبت کرنا، تو وہ یہ الفاظ رقم ہو گئے، یہ دلیل بن گئی۔ لوگوں، تمہارا نبی تو وہ ہے جو اپنی عزتوں والی، جس کا اس گندے معاشرے میں لقب اس خاتون کا طاہرہ تھا، وہ کیسی عزتوں والی خاتون، مطلقہ ہونے کے باوجود اس گندے معاشرے میں جہاں پہ عزتوں کا کوئی پاس نہ کرتا ہو، اس گندے معاشرے میں جس خاتون کو لوگ طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے ہیں کہ یہ پاکیزہ عورت ہے، یہ پاک باز عورت ہے، یہ نیک سیرت عورت ہے، یہ حسن سیرت رکھنے والی خاتون ہے، یہ حسن کردار رکھنے والی خاتون ہے، لوگ ان کے لقب سے گواہی دیتے تھے، طاہرہ لقب تھا ان خاتون کا۔
لوگوں ایسی وفا نبھائی ہے اس خاتون نے کہ اب حضور لحد میں اتار آئے ہیں لیکن یاد دل سے نہیں جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تو زندہ بیوی کے ساتھ بھی نہیں نبھاتے. وہ بیٹھی ہے، وہ گھر میں بیٹھی ہے، اس کو تانا مار دیا، کبھی ماں کا کبھی باپ کا، کبھی کیا کہہ دیا، کبھی بچوں کے سامنے ڈانٹ دیا، اولاد کے سامنے بے توقیری کر دی. پھر بعد میں جب اولاد ماں کے سر پہ چڑھتی ہے تو پھر ہم ڈانٹتے ہیں اولاد کو، کیا ماں ہے فلاں ہے. ہم نے سکھایا ہی نہیں تھا اولاد، ہم نے تو نوکرانی بنا کے رکھا. حاضر محترم، جو خواتین کو جو سبق دینے ہیں وہ انشاءاللہ جب خواتین محفل میں ہوں گی تو میں اس وقت وہ والی باتیں ان کے لیے کروں گا، لیکن اپنی بیٹیوں کی تربیت ضرور کریں. بی بی خدیجہ نے جیسے نبھایا ہے، دیکھو آج ہماری بیٹیاں اگر اپنے شوہروں کو جا کے کہیں کہ نہیں کہیں سے بھی کر میرے لیے فریج لا کے دے، کہیں سے بھی جا نئی موٹر سائیکل لا کے دے، کہیں سے بھی جا میرے لیے نئے کپڑے لا کے دے، حلال کما حرام کما، تو کیا یہ بات جائز ہوگی؟ ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسے کرنی چاہیے. بی بی خدیجہ کبریٰ سے زیادہ مالدار عورت پورے مکہ میں نہیں تھی. آپ کے اونٹ، آپ کے گھوڑے، آپ کے غلام، وہ اونٹ لدے ہوئے آپ کے تجارت کے مال سے، آپ کے پاس زر و جواہر زیور، آپ کے مکان بھی کرائے پہ چڑھے ہوئے. ایسی مالدار عورت نہیں تھی. حضور سے عقد ہوا، سارا مال حضور کی راہ، حضور کے قدموں میں، اسلام کے لیے، تبلیغ کے لیے، دین کے لیے یہ مال استعمال ہوا بی بی خدیجہ کا. لوگوں حتیٰ کہ ابو طالب کی گھاٹی کے دن آ گئے اور بے سر و سامانیاں، یہ ضعیفہ، یہ بال سفید، یہ چہرہ ڈھک گیا، ہاتھ میں کپ کپی، خوراک نہیں ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، تنگی ہے، ترشی ہے. وہ روایات میں آتا ہے کہ جھاڑیوں کی جڑوں کو ابالتے تھے پانی میں، کیونکہ جانور نہیں تھا، اناج نہیں تھے، کیا کھاتے کیا پکاتے تھے، تو زہریلی جھاڑیاں ان کو تو نہیں کھا سکتے تھے، تو ان کی جڑوں کو پانی میں تھوڑا ابال لیتے کہ کچھ غذائیت آئے گی، یہ پانی پی لیں گے. اس حالت میں گزارا کیا 2.25 سال بی بی خدیجہ نے. کوئی ایک روایت نہیں ہے کبھی کہا ہو میرے سرتاج اتنا مال میں نے آپ کو دیا، کبھی 1 تولہ سونا کا زیور ہی بنوا دیتے. میں نے اپنے سارے مکان آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیے، آج مجھے بے سر و سامانی میں بغیر چھت کے اس گھاٹی میں لیے بیٹھے ہو. میرے پاس تو 4 5 قسم کی نعمتیں دسترخوان پہ دھری ہوتی تھی، آپ کی زوجہ بنی ہوں، آج بھوک اور پیاس میں بیٹھی ہوں. نہیں، ان کو پتا تھا کہ میرا شوہر حق پہ ہے. سبحان اللہ نعرہ تکبیر. حق پہ ہو، جب شوہر سچ پہ ہو تو چاہے مصیبت آ جائے، چاہے مشکل آ جائے، چاہے بھوک آ جائے، چاہے پیاس آ جائے، چاہے چھت چھن جائے، چاہے بے سر و سامانی آ جائے، ہماری بیٹیوں کی تربیت ایسی ہو کہ اپنے شوہروں کے ساتھ کھڑی ہو جائیں. یہ تربیت ایسے کرنی ہے. حاضرین محترم، انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل سے اس حوالے سے بیان کریں گے، لیکن یہ صرف ایک سوچ ہے کہ دیکھو نبی کا میلاد منانے والوں، نبی کی جو زندگی کا حسن ہے وہ کچھ تو مستعار لو نا اپنی زندگی میں. اپنی زندگی کو سجاتے کیوں نہیں ہو، کیوں پریشان کرتے؟ اللہ آپ کا حامی اور مددگار ہو، اللہ آپ کے گھروں کو، آپ کی اولاد کے گھروں کو آباد فرمائے. وما علینا الا البلاغ.